بچوں سے اپنی بات منوانا ہر ماں کے لیے آج کل بہت زیادہ چیلنجنگ ہوا ہوا ہے، کیونکہ بچے جو ہے نا وہ کبھی کبھی ماں باپ کی بات نہیں مان رہے ہوتے، نہیں سن رہے ہوتے، مجبور ان کو ڈانٹنا پڑ جاتا ہے اور کئی دفعہ بچوں پہ ہاتھ اٹھانا بھی پڑ جاتا ہے، جو کہ کوئی ماں یہ اپنا یعنی کہ دل سے نہیں چاہتی یہ سب کچھ کرنا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، اور آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ بچوں سے اپنی بات کس طرح آپ بغیر ڈانٹے اور مارے منوا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ولاگ۔ تو جی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ سے میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو جی آج میں بات کر رہی تھی کہ جتنی بھی مائیں میری یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے کہ اکثر بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بچوں سے اپنی بات منوانا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح ہم بات کریں اور یہ ہماری بات نا بس یوں جھٹ پٹ سے مان لیں۔ تو آج میں بات کروں گی کچھ پوائنٹس پہ جو آپ نے مطلب کہ نوٹ کرنے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے نا کہا جاتا ہے کہ اسپیک پولائٹلی اینڈ کائنڈلی، مطلب یہ کہ آپ بچوں سے بہت زیادہ پیار سے بات کریں، بہت آرام سے دھیمے لہجے میں باتیں، کیونکہ اگر مائیں چیخ رہی ہو، اکثر آپ نوٹ کریں گے جو مائیں آہستہ بولتی ہوں گی ان کے بچے بھی بہت آہستہ بولتے ہوں گے، اور جو مائیں چیخ کے بولتی ہوں گی نا تو آگے سے ان کے بچے بھی اسی طریقے سے چیخ کے بولتے ہوں گے۔ جب بھی آپ اپنے بچے کو مخاطب کریں، میرا بچہ، میری جان، میری بات سنو، مما کی بات سنو، تھوڑا سا بچے کو ایک مطلب کہ نا پولائٹلی بہت محبت سے آپ اس کو مخاطب کریں تو میں کہتی ہوں کہ کوئی بچہ ایسا نہیں ہوگا جو آپ کی بات نہ سنے۔ دوسری چیز یہ کہ جب بھی آپ نے اپنے بچے سے بات کرنی ہے نا تو آپ نے ایسے آرڈر نہیں کرنا، کیونکہ دیکھیں نا یہ چیز ہر ایک مائنڈ سیٹ میں بات ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز آپ اگر اس کو نہیں کہیں گے نا تو اس کا دماغ چلنا شروع ہو جائے گا کہ یہ بات مجھے کیوں کہی جا رہی ہے، یہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ ایک ہمارے جو ہے نا ایک فیکٹ ہے ہمارے مطلب کہ دماغ کا، کہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا تو وہ فوراً سے جو ہے نا ہمارا دماغ کہتا ہے نہیں یہ کیوں، مطلب کہ ایسا کیوں ہوا۔ تو جی تو جب بھی آپ نے اپنی بات بچوں سے منوانی ہے نا تو آپ نے ان کو آرڈر نہیں کرنا، بلکہ آپ نے ان کو ود ریزن اپنی بات کرنی ہے۔ جیسے کہ اگر ہم بچوں کہتے ہیں چلو موبائل رکھو جلدی سے، چلو یہ کرو، چلو سو جاؤ، چلو، تو اگر آپ نے موبائل رکھوانا ہے بچوں سے آپ نے یہ کہیں کہ بس بیٹا آپ کا اسکرین ٹائم ختم ہو گیا، اب آپ موبائل رکھیں، اپنی اسٹڈی مکمل کریں۔ یا اگر آپ نے بچوں کو کہنا ہے کہ چلو سو جاؤ تو اس کا طریقہ کچھ یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے بچوں سے اس طرح کہیں کہ چلو بیٹے سو جاؤ، اب ہم صبح جلدی اٹھیں گے، اگر ہم رات کو جلدی نہیں سوئیں گے تو ہم صبح فریش نہیں اٹھ سکتے جلدی۔ اب جیسے کہ نماز میری بچیاں پڑھتی ہیں، اور اگر شروع ایسے نہیں میں کہہ رہی کہ جی میری بچیاں بہت مطلب کہ نماز کی پابند ہیں، لیکن میں نے ان کو سٹارٹنگ میں بہت ہی ان کو یعنی نماز کے لیے موٹیویٹ کیا اتنا زیادہ کہ اب اگر ان کے کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے نا تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم جلدی سے نماز پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو سنیں گے۔ جیسے کہ میں یہ کہتی تھی کہ اگر بیٹا آپ کو مطلب کہ کوئی مسئلہ ہے نا آپ دعا مانگیں، اکثر میں اپنے بچوں کو جمعے والے دن کہتی ہوں کہ بیٹا عصر کی نماز قبولیت کا وقت ہوتا ہے، عصر کی نماز کا، تو آپ نے جب بھی یعنی کہ عصر کی نماز نہیں چھوڑنی، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو بچوں کو یہ چیز پتہ ہوتی ہے کہ اچھا آج عصر کا یعنی جمعے کا دن ہے، عصر کی نماز کا ٹائم ہے، تو بھئی اللہ تعالیٰ نے دعائیں سننی ہیں اور ہم نے فٹافٹ نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ اسی طرح ہر نماز کے مطابق میں نے ان کو بات سمجھائی بھی ہے، اور جہاں تک ہو سکے شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ میری بچیوں کو دین کے قریب رکھے، صحت تندرستی زندگی سلامتی دے۔ تو یہ ہے کہ وہ نماز کی پابند ہو جاتی ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ رول ماڈل اپنے اولاد کے لیے بنے، کہ جیسے بچے آپ کو دیکھیں گے نا کرتے ہوئے وہ آپ کے کہنے پہ کبھی بھی نہیں جائیں گے، جو وہ آپ کو کرتا دیکھیں گے نا آپ کے بیہیویئر پہ، آپ کے مطلب کہ جو بھی آپ کرتی ہیں اپنی روٹین لائف میں، بچے سیم ٹو سیم وہی چیز فالو کرتے ہیں، چاہے بیٹیاں ہوں چاہے بیٹے ہوں، وہ آپ کو فالو کرتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اچھا جو ہماری ماں کر رہی ہے نا یہ کام بالکل ٹھیک ہے اور ہم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ اچھا ایک اور چیز ہے کہ آفر چوائس، مطلب یہ کہ آپ نے اپنے بچوں کو نا یہ نہیں کہنا چلو ہوم ورک کرو پہلے بعد میں کھانا، یہ نہیں، آپ نے کہنا ہے بیٹے پہلے آپ ہوم ورک کرو گے یا پہلے کھانا کھاؤ گے۔ یعنی بچے کی مطلب کہ مائنڈ سیٹ کو سمجھنا ہے، آپ نے اس کی فیلنگ کو سمجھنا ہے، اس کو ہم نے ایک طرح سے روبوٹ کی طرح مطلب کہ ٹریٹ نہیں کرنا کہ بھئی جیسے روبوٹ میں ہم نے بٹن دبا دیا چلو ہمارا یہ کام کرو، چلو ہمارا وہ کام۔ بچے ہیں وہ ایک جیتا جاتا انسان ہے، اس میں بھی فیلنگز ہوتی ہیں، وہ بھی اچھا برا سمجھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جیسے کہ بچے سے پوچھنا ہے بیٹے آپ پہلے کھانا کھاؤ گے یا پہلے ہوم ورک کمپلیٹ کرو گے۔
اس کے بعد آپ اپنے بچوں کو اپریشیٹ کریں، چاہے وہ آپ کے لیے ایک چھوٹا سا کام ہی کیوں نہ کریں، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے بچوں کو اپریشیٹ کرنا ہے۔ اب جیسے کہ یہ ہیرا مجھے ڈیلی میڈیسن دیتی ہے، یا اگر کوئی بھی جیسے میں دم کر کے بچوں کو پانی دیتی ہوں سورۃ الفاتحہ کا، تو فوراً سے وہ پانی لا کے دیتی ہے، تو میں اس کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں۔ اگر کوئی بھی میرا اچھا سا کام کرتی ہے یا میرے لیے کچھ کرتی ہے، تو میں فوراً سے ان کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ واہ بیٹے، آپ نے یہ کام میرا بہت اچھا کیا ہے۔ بچوں کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں، جیسے کہ میری بڑی بیٹی ہے مہک، وہ زیادہ توجہ چاہتی ہے، اٹینشن چاہتی ہے، تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ توجہ دیں، زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں، ان کی بات کو سنیں۔ اور ایک چیز اور میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کا بچہ تھوڑا سا کسی ٹائم روڈ ہو جاتا ہے یا تھوڑا سا مس بیہیو کرتا ہے، تو نہ کہ آپ اس کو فوراً سے ریئیکٹ کر کے ڈانٹیں، اس کی پیچھے کی وجہ جاننے کی کوشش کیا کریں کہ آخر کیا وجہ ہے جو آج میرے بچے کا موڈ اتنا خراب ہے، آج یہ روڈلی بول رہا ہے، یا آج اس کی ٹون چینج ہوئی ہے، یا کیا ایسی وجہ ہے جو بچہ جو ہے نا، یعنی اس کی بیہیویئر کے پیچھے کے ایموشنز چیک کرنے کی کوشش کیا کریں۔ کیونکہ ہم پیرنٹس سے بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سمجھنے کے بجائے ان پہ اپنا آرڈر کر دیتے ہیں، ان کو فوراً سے ریئیکٹ کر لیتے ہیں ان کے بیہیویئر پہ، اور بس یہ سوچتے ہیں کہ نہیں بس ٹھیک ہے، جو ہم نے کہہ دیا بس وہی ہوگا۔ یقین کریں اس طرح پیرنٹس اور بچوں کے درمیان ایک عجیب سی مخالفت سی شروع ہو جاتی ہے، اور بچے جو ہے نا وہ مطلب کہ پیرنٹس کی بات کو ماننا جو ہے نا، وہ ایک اپنی کیا کہا جاتا ہے کہ ایک حد تک محسوس کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں ماننا۔ تو بچوں کے ساتھ ہی بہت ہی کہتے ہیں نا کہ بچوں کی تربیت ایک بہت ہی چیلنجنگ کام ہے ماؤں کے لیے۔ تو اس چیلنج کو آپ بہت اچھے طریقے سے فیس کرتی ہیں اگر آپ ان سارے پوائنٹس کو فالو کریں گی۔ تو جی اگر آپ کو ان پوائنٹس میں کوئی بھی بات اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے جانا ہے، لائک کر کے جائیے گا، اچھا سا کامنٹ کر کے بتائیں کہ اگر آپ کو میرے یہ فیڈ بیک اچھے لگے ہیں۔ اوکے جی، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔